السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے سب خیریت سے ہوں گے، اور ماشاءاللہ اللہ پاک کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے پورا کرنے کی بھرپور جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوں گے اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی، اور پوری امت کے لیے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آج انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ مضمون اردو میں سبق بڑھیا کی گائے، مضمون اردو سبق بڑھیا کی گائے کے جو مشقی ابتدائی 3 سوالات ہیں ان کے جوابات ہم لوگ انشاءاللہ آن لائن کلاسز میں اس طریقے سے حل کریں گے کہ میں جو ہے نا وہ کئی طلباء کو موقع دوں گا کہ پہلے سوال ایک بچہ پڑھے گا، لیکن جواب جو ہے نا اس کے لیے ہاتھ جو ہے نا آپ کا اسکرین پہ شو ہوگا، تو پھر ہم ان کو جس کو میں موقع دوں گا انشاءاللہ وہ اس کا جواب بتائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ اس کی مشق کریں، کہ جوابات کو بخوبی پہلے سے تلاش کر لیجئے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اب ہم جو ہے وہ اس کے اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس میں جو ہے سوال نمبر 1 مشقی سوالات موجود ہے، اور میں آپ لوگوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ کلاس میں موجود رہیں گے اور مکمل دلچسپی کے ساتھ اپنی قومی زبان کو سیکھیں گے۔ اور اس سے قبل یہ ہے کہ میں ایک بات اور، کہ آن لائن کلاس میں آپ سے پوچھوں گا اس سبق سے، یعنی اس سبق سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا، ہم نے کیا سبق مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اس کے جوابات بھی آپ لوگوں نے مجھے بتانے ہیں انشاءاللہ۔ اب ہم نیکسٹ ایڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا عزیز طلبہ کرام، اللہ رب العزت آپ کو دنیا آخرت کی ساری خیریں نصیب فرمائے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے مانگی، اور ان شرور سے آپ کو ہمیشہ اللہ بچائے رکھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ مانگی۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک کی پناہ مانگی۔ اچھا پیارے بچوں، دیکھیں آپ کی جو درسی کتاب ہے اس میں جو ہے صفحہ نمبر 67 یعنی پیج نمبر 67 پہ مشقی سوالات موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ 8 ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں 8واں کو میں نے پہلے نمبر پہ اس لیے رکھا تھا تاکہ آپ لوگ الفاظ معانی نمبر 1 پہ اتار لیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، سوال نمبر 1 جو مشقی سوال ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ اس کو بخوبی جو ہے وہ سنیے۔ کتاب میں دیکھیں، اسکرین پہ دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اس کا فاؤنٹ سائز بڑا ہے۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ سلطان ملک شاہ کیسا بادشاہ تھا؟ سلطان ملک شاہ کیسا بادشاہ تھا؟ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اوپر لکھا ہے مشقی سوالات۔ ٹھیک ہے، جو مشق سے متعلق سوال ہوتے ہیں ان کو مشقی سوالات کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 1 میں دوبارہ دہرا رہا ہوں تیسری مرتبہ، سلطان ملک شاہ کیسا بادشاہ تھا؟ اب نیکسٹ سلائیڈ میں اس کا جواب موجود ہے۔ پیارے بچوں دیکھیے، اس سلائیڈ میں سوال نمبر 1 کا جواب موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آن لائن کلاسز میں تو میں آپ سے پہلے پوچھوں گا، پھر انشاءاللہ آپ کو اسکرین شیئر کروں گا آپ سے انشاءاللہ۔ اس کا جواب یہ ہے، نہایت آسان ہے، اور آپ لوگ بھی بتا سکتے ہیں کہ سلطان ملک شاہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ سلطان ملک شاہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ لفظوں کو بھی غور سے سنیں، ان کے لب و لہجہ اپنا پہچانیں کیا درست ہے، لفظ کو کیسے لکھا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، سب سیکھیے۔ صحیح ہے، اس کی نیت کر لیں۔ سلطان ملک شاہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا، یعنی وہ بھلا مسلمان تھا، بہترین مسلمان تھا، اور انصاف پسندی جو ہے نا اس کے فیصلوں میں شامل تھی۔ وہ انصاف کو پسند کرتا تھا، اسی بنیاد پہ فیصلے کرتا تھا ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ محترم طلباء کرام، اب آپ لوگ اسکرین پہ جو سلائیڈ دیکھ رہے ہیں اس میں مشقی سوالات، صفحہ نمبر 67 پیج نمبر 67 پہ سوال نمبر 2 جو لکھا ہوا ہے وہ یہاں میں نے ٹائپ کیا ہے، وہ کہ سپاہیوں نے سلطان کا خیمہ کہاں لگایا؟ وہ خیمہ آپ کو پتہ ہی ہے، ایک عارضی گھر سا ہوتا ہے، مختلف چیزوں سے، پیراشوٹ کپڑے وغیرہ سے بنا ہوتا ہے، جو عارضی جو ہے وہ انتظام ہوتا ہے کسی بھی جگہ پڑاؤ کا، ٹھہراؤ کا۔ تو سوال نمبر 2 میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، سپاہیوں نے سلطان کا خیمہ کہاں لگایا؟ سپاہیوں نے سلطان کا خیمہ کہاں لگایا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، نیکسٹ سلائیڈ میں ماشاءاللہ اس کا جواب موجود ہے۔ پیارے بچوں دیکھیے، اس سلائیڈ میں سوال نمبر 2 کا جواب موجود ہے، جواب نمبر 2۔ اوپر میں نے وہی لکھا ہے، ہمیشہ اس کو میں نے ریپیٹ کیا ہے، مشقی سوالات چل رہے ہیں۔ سپاہیوں نے
ایک گاؤں کے نزدیک باغ میں سلطان کا خیمہ لگایا. اس کے ساتھ ان کے اپنے خیمے بھی تھے، لیکن یہاں سوال صرف سلطان کے خیمے سے متعلق پوچھا گیا تھا، تو جواب یہی لکھنا ہے: سپاہیوں نے ایک گاؤں کے نزدیک باغ میں سلطان کا خیمہ لگایا. سپاہیوں نے ایک گاؤں کے نزدیک باغ میں سلطان کا خیمہ لگایا. یاد رکھیے گا، سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 3 جس میں موجود ہے. جزاکم اللہ خیر. محترم عزیز طلبہ کرام، اب آپ لوگ اس اسکرین پر جو سلائڈ دیکھ رہے ہیں، اسکرین پر سوری، تو بیٹا یہ سوال نمبر 3 ہے مشقی سوالات کا، پیج نمبر 67 صفحہ نمبر 67 پہ یہ ٹائپ ہوا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اب سوال یہ ہے کہ جنگل میں گائے چرتے دیکھ کر، جنگل میں گائے چرتے دیکھ کر سپاہیوں نے کیا کیا؟ سپاہیوں نے کیا کیا؟ سپاہیوں، سپاہی کی جمع ہے. جنگل میں گائے چرتے دیکھ کر، یہ جو ہم لوگ گائیں گائیں بولتے رہتے ہیں نا، گائے ہوتا ہے. جنگل میں گائے چرتے دیکھ کر سپاہیوں نے کیا کیا؟ اس کا جواب ماشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں موجود ہے. جزاکم اللہ خیر. اچھا بچوں دیکھیے، مشقی سوالات میں سوال نمبر 3 کا جواب اس سلائیڈ میں ماشاءاللہ موجود ہے. سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ جنگل میں گائے چرتے دیکھ کر سپاہیوں نے کیا کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنگل میں گائے چرتے دیکھ کر، اس میں لاوارث والی بات ابھی نہیں لکھنی، کیونکہ وہ آگے سوال، جو اگلے سوالات میں ایک سوال ایسا ہے جس میں وہ لاوارث کا لفظ جو ہے ہم استعمال کریں گے. یہاں یہ لکھنا ہے: جنگل میں گائے چرتے دیکھ کر، جنگل میں گائے چرتے دیکھ کر سپاہیوں نے اسے پکڑ کر، سپاہیوں نے اسے پکڑ کر ذبح کیا، ذبح کیا اور بھون کر کھا گئے، اور بھون کر کھا گئے. ٹھیک ہے. جنگل میں گائے چرتے دیکھ کر سپاہیوں نے اسے پکڑ کر ذبح کیا اور بھون کر کھا گئے. اب جزاکم اللہ خیرہ پیارے بچوں، اب میں تفویض کار کی سلائڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو کہ ہماری آخری یعنی آخری سلائڈ ہے. جزاکم اللہ خیرہ اگین. اچھا پیارے بچے، محترم طلبہ کرام، اب آپ لوگ اس سلائیڈ میں تفویض کار دیکھ رہے ہیں بیٹا، جو تحریر ہے، تحریر شدہ ہے. وہ یہ ہے کہ مشقی سوالات، یہ جو آج آپ لوگوں نے ہم نے ڈسکس کر کے سوال نمبر 1 2 3 کے سوالات کو پڑھا، پھر اس کے جوابات کو مختلف طلباء سے پوچھا گیا، تو آپ نے نہایت عمدگی سے پینسل شارپ ہونی چاہیے. کوشش کریں کہ سوالات کو بلو کلر پینسل سے، جو کہ شارپ ہو، اس سے لکھیے. ایک لفظ سے دوسرے لفظ کے درمیان ایک انگلی کا فاصلہ، معمولی سا فاصلہ ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر لفظ مل جائیں گے تو وہ پھر اس کا یعنی تحریر غلط ہو جائے گی، اس کے پڑھنے میں بھی دقت ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے اگر کوئی کام نامکمل ہے، برائے کرم اس کو مکمل کر لیجئے، فہرست مکمل کر لیجئے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.